صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم امور طبیعہ کی چھٹی قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 5 لیکچر سن چکے ہیں۔ جو سب سے پہلا لیکچر تھا وہ تھا ارکان کے بارے میں، پھر اس کے آگے مزاج، پھر آگے اخلاط، اعضاء، 5واں لیکچر ارواح، اور آج ہم 6واں لیکچر پڑھیں گے۔ تو امور طبیعہ کی اصل میں 7 قسمیں ہیں۔ جب تک امور طبیعہ مکمل طور پر اس کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہم کسی صورت بھی مریض کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو امور ہیں یہ انسان کے وجود کے بارے میں علم دیتے ہیں، تو ان کے علوم کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جس طرح ہم نے پہلے پڑھا اور سنا کہ ارکان 4 ہیں جس سے انسان کا وجود بنایا گیا، اور پھر ہم نے قرآن سے آیات قرآنیہ سے اس کو ثابت بھی کیا تھا۔ تو پھر اس کے آگے مزاج بھی 4 ہیں، اخلاط بھی 4 ہیں، اور پھر اعضاء 4 جو پورے جسم کے اندر اعضاء رئیسہ ہیں جو باقی اعضاء کو چلا رہے ہیں وہ بھی 4 ہیں، اور اسی طرح ارواح بھی 4 ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہم پڑھیں گے یہ جو قوا ہے یہ ہے 6واں لیکچر۔ تو یہ جو امور طبیعہ کی 6ٹی قسم ہے اس کو قوا کہتے ہیں۔ تو قوا اصل میں قوت کی جمع ہے، اور پھر اس کی آگے جو قسمیں ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ پہلی جو ہے اس کی قسم قوت، وہ ہے قوت طبعی، اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے قوت نفسانی، پھر تیسری قسم قوت حیوانی، پھر آگے قوت نباتی۔ تو یہ 4 قوتیں ہیں جو پوری باڈی کو چلاتی ہیں۔ تو آج ہم صرف قوت طبعی کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ان کا پورا اگر مکمل لیکچر پڑھیں تو یہ بہت لمبا ہے۔ تو قوت طبعی کی بہت قسمیں ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے ہم قوت طبعی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو قوت طبعی کی آگے 2 قسمیں ہیں، قوت شخصی اور قوت تناسلیہ۔ اور اس کو بقائے نوع بھی کہتے ہیں، اور اس کو بقائے نسل کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو قوت طبعی ہے اس کا تعلق جگر سے ہے، اور جگر یہ آگے ان قوتوں کو چلاتا ہے۔ پھر آگے یہ جو قوت شخصی ہے یہ انسان کی جو وجود ہے اس کو چلاتی ہے، اور بلکہ یہ جو قوت طبعی ہے یہ سارے بدن کو غذا مہیا کرتی ہے، پھر اس سے جو فضلات ہوتے ہیں ان کو خارج بھی کرتی ہے۔ تو پھر آگے یہ جو قوت شخصی ہے یہ انسانی اشخاص اور افراد کی بقا کے لیے غذا میں تصرف پیدا کرتی ہے، اور یہ جو قوت تناسلیہ ہے یہ انسان کی
نسل کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر یہ انسان کی جو نسل ہے اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو یہ جو قوتیں ہیں ان کا تعلق قوت طبعی سے ہے، اور قوت طبعی کا تعلق جگر سے ہے کہ جتنی بھی ہم غذا کھاتے ہیں وہ معدہ سے ہوتی ہوئی پھر آگے چھوٹی آنت میں جاتی ہے، وہاں سے اس کا جوس بنتا ہے، پھر آگے ماسریکا وین جو بہت باریک سی ہوتی ہے اس سے پھر یہ پانی کی شکل میں جگر میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر جگر اپنی حرارت سے اس سے فضلات کو علیحدہ کرتا ہے، جو پیشاب کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے یا براز کی شکل میں، اور پھر اس سے سالیہ جو غذا سے جو ہم غذا کھاتے ہیں اس سے سالیہ جو اصل میں وہ غذائیت حاصل ہوتی ہے وہ پھر آگے خون کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو یہ ساری جو پاوریں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ جگر کی ہیں۔ تو پھر اس سے آگے یہ جو قوت شخصی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ قوت غازیہ اور قوت نامیہ۔ قوت غازیہ جو ہے یہ غذا مہیا کرتی ہے اور غذا کو عضو کی طرف کھینچتی ہے جس سے وہ پرورش پاتے ہیں، اور قوت نامیہ جو ہے یہ انسان کے بدن کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی موٹائی کو بڑھاتی ہے۔ جس طرح انسان بچپن سے بڑھ کر پھر بڑا انسان بن جاتا ہے، تو بچپن میں انسان کا صاف ظاہر ہے قد بھی چھوٹا ہوتا ہے، چوڑائی میں بھی چھوٹا ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ جو جو بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس کا جو قد ہے وہ بھی لمبا ہوتا ہے، چوڑائی میں بھی بڑھتا ہے، اور قد کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے اس کا وزن بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ جو قوت نامیہ ہے یہ اس کے قد میں اور اس کی چوڑائی میں اور اس کے وزن میں مدد دیتی ہے، اس کو قوت نامیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو قوت تناسلیہ ہے اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ قوت مولدہ اور قوت مصورہ۔ یہ جو قوت مولدہ ہے یہ اصل میں کیونکہ انسان کی یہ جو قوت تناسلیہ ہے انسان کی نسل کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے، تو پھر یہ اس کا جو تعلق ہے پھر اس سے آگے جو دو قسمیں یہ آگے بنتی ہیں، قوت مولدہ اور قوت مصورہ۔ تو اصل میں یہ مادہ منویہ والی قوت ہے جو آگے چل رہی ہے۔ تو قوت مولدہ یہ اصل میں انسان کے اندر جو رطوبات پائی جاتی ہیں، جو اخلاط پائی جاتی ہیں، اس سے جوہر منی الگ ہوتا ہے اور خصیتین میں چلا جاتا ہے، وہاں سے سپرم بنتے ہیں، پھر وہ آگے انسان کی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ قوت بھی اصل میں جو یہ جگر کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو پھر آگے قوت جو مصورہ ہے یہ جو انسان کی منی کا یہ جز ہوتا ہے، پھر وہ انسان کی شکل و صورت میں بھی یہ قوت مدد دیتی ہے۔ تو اس سے انسان کی شکل و صورت وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح والدین سے بچے مشابہت رکھتے ہیں تو اصل میں وہ یہ قوت ہے مصورہ ہے جو والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، تو وہ اپنے والدین سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو پھر آگے یہ جو قوت غازیہ ہے اس کی پھر آگے چار قسمیں ہیں۔ قوت غازیہ کی چار قسمیں ہیں، یعنی قوت جاذبہ،
قوت ماسکہ، اور پھر آگے قوت ہاضمہ، اور اس کے آگے قوت دافعہ۔ یہ جو قوت جاذبہ ہے، اس سے خوراک جو ہے یہ عضو کی طرف جذب ہوتی ہے، اور یہ اپنی طرف یہ قوت کھینچتی ہے، اعضاء اس سے پرورش پاتے ہیں۔ اور قوت ماسکہ جو ہے یہ روکنے کی قوت ہے، جب تک غذا ہضم نہیں ہوتی یہ قوت ماسکہ اس کو اس عضو کے اندر روکے رکھتی ہے۔ تو یہ جو قوت ہاضمہ ہے یہ غذا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، اور غذا کو ہضم کرتی ہے۔ تو پھر آگے یہ قوت دافعہ ہے، جو ہم غذا کھاتے ہیں اس سے جو ردی مادے بچ جاتے ہیں، فاسد مادے بچ جاتے ہیں، جو فضلات بچ جاتے ہیں، ان کو یہ خارج کرتی ہے۔ تو یہ جو قوتیں ہیں ان کا تعلق قوت طبعی سے ہے، اور یہ ساری قوتیں انسانی جسم کے اندر کام کر رہی ہیں، اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر کسی قوت میں خلل آ جائے اور وہ اپنا کام سر انجام اچھے طریقے سے نہ دے سکے، تو پھر ہمیں اپنی غذا کو اچھا کرنا ہوگا، پھر ہمیں یہ جو اس کی مین پاور ہے اس کو درست کرنا ہوگا کہ اصل میں یہ ساری قوتیں جگر کی طرف سے آئی ہیں۔ پھر غذا کو جزو بدن بنانے کے لیے، ان قوتوں کو محرک کرنے کے لیے اور اس نظام کو چلانے کے لیے ہمیں اس کی جو مین پاور ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ جس طرح یہ قوت ہاضمہ ہے، اگر قوت ہاضمہ خراب ہو جائے تو صاف ظاہر ہے پھر بد ہضمی ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، گیس پیدا ہو جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے جو اس کو چلانے والی قوت پیچھے ہے قوت غازیہ، اس کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔ تو پھر قوت دافعہ ہے، جس طرح قبض ہو جاتی ہے، فضلات خارج نہیں ہوتے، براز خارج نہیں ہوتا، پھر اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے، وہ گیس جسم میں دردیں پیدا کرتی ہے۔ تو قوت دافعہ یا یہ جو پیشاب ہے یہ خارج نہیں ہوتا ہے، یہ جتنی بھی فاسد مادے اندر رک جاتے ہیں، یا پسینہ نہیں آتا تو بخار ہو جاتا ہے، دردیں پیدا ہو جاتی ہیں، جتنے بھی فاسد مادے اور فضلات جسم کے اندر رک جاتے ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے قوت دافعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر قوت دافعہ کمزور پڑ جائے تو وہ ردی مادے رک جاتے ہیں، پھر وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے اور پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان قوتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے ان مریض کا علاج ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں طب کو سمجھنے کی اور اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔